بھائی میری آواز تو کئی دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے، جب محرم آتا، ربیع الاول آتا، رمضان آتا، آواز چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا حال تو ایسا ہے کہ دوا اوپر ہی جیتے۔ آپ دعا کریں اللہ ہر چیز میں برکت آپ کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی عطا فرمائے، کہو آمین۔ لیکن سنو گے نا، بات سنو گے نا، بہت پتے کی بات ہے میرے پیارو، ساتھ میں کہہ دو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت اونچا، بولو مقام۔ اب میں آ رہا ہوں، اس بات پر آ رہا ہوں، بہت پیاری بات۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت، بولو کون سا وقت؟ چلچلاتی گرمی، چلچلاتی گرمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے نکلے ہوئے اور معلوم نہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے امتحانات دیتے ہوئے ہمارے نبی واپس اپنے کمرے میں آئے۔ بالکل دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، اور حدیث پاک میں لکھا تعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرہ، حدیث پاک میں لکھا اللہ کے رسول بہت تھک گئے۔ بھائی بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت۔ آپ اپنے کمرے میں آئے اور لیٹ گئے۔ بھائی تھکا ہوا آدمی آ کے لیٹ جاتا نا، ارے بولو نا، ہم لوگ بھی تھک جاتے آ کے لیٹ جاتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے اپنے گھر میں آئے، کہنا تھکے ہوئے اپنے گھر میں آئے، اور آپ کیا ہو گئے؟ لیٹ گئے۔ اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری، ساتھ میں کہو کیا نام ہے؟ حضرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ایوب میں بہت تھکا ہوں اور میں آرام کر رہا ہوں، دروازے پر کھڑے رہو۔ اب تھوڑی دیر کسی کو اندر آنے، بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی دروازے پر تھوڑی دیر کھڑے رہو، کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا، فریحت جدہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا کہ آج میں کس کا واچ مین بنا؟ نبی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں، تم دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو آنے مت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول سو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں نے دونوں دروازوں کی پٹ کو پکڑ لیا، ازادت الباب، کہتے وہ دروازے کے جو پٹ ہوتی ہے، کہتے میں یوں پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا ابو ایوب تو بڑا خوش نصیب ہے، آج نبی کا واچ مین ہے، تو نبی کا نگران ہے۔ ارے کسی کی کیا ہمت جو آج اندر جائے اور میرے نبی کو جگائے، کسی کی ہمت نہیں۔ حضرت ابو ایوب ایسے مضبوط کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں مضبوط ہو کر کھڑا ہوا، اتنے میں سامنے سے دیکھا ایک بچہ آ رہا ہے 5 سال کے، اور وہ بچے کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب سمجھ گئے کہ یہ تو اندر جائیں گے، بھائی نواز سے ہے نا یہ تو، اور اندر نبی کیا کر رہے؟ آرام فرما رہے، تو ڈسٹرب ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے مجھے تو نگران بنایا، کسی کو آنے مت دینا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے دونوں دروازوں کے پٹ کو پکڑا ہوں اور کہتا ہوں کس کی مجال ہے جو اندر جائے۔ لیکن جب حضرت حسین اور 5 سال کی عمر اور دوڑتے دوڑتے آئے، حضرت ابو ایوب سوچتے اندر جانے دوں یا، کہتے میں سوچتا وہ تو میرے ہاتھ کے نیچے سے نکل گئے۔ کہتے میں تو یوں پکڑ کے رکھا تھا، سوچتا تھا کہ نبی کے نواز سے جانے دوں یا نہ جانے دوں۔ کہتے وہ تو دوڑتے یوں اندر سے نکل گئے اور سیدھے جا کر نبی کے قدموں پر بیٹھ گئے۔ میں کہاں پر بیٹھ گئے؟ نبی کے مبارک پاؤں پر۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پوتا دادا کے پاؤں پر بیٹھ جاتا، کبھی نواسا جو ہے نانا کے پاؤں پر بیٹھ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک ایسے تھے، حضرت حسین آ کر پاؤں پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھ تو کھل گئی، اللہ کے رسول کی آنکھ، ارے کسی کی بھی آنکھ کھل جاوے کہ نہیں کھل جاوے، پاؤں پر کوئی بیٹھے تو اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں اتنا شرما گیا کہ اگر میں پیچھے مڑوں گا تو اللہ کے رسول کہیں گے ایک بچے کو بھی نہیں روک سکا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا بن گیا جیسا مجھ کو کچھ معلوم ہی نہیں، جیسا مجھے کچھ معلوم۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھ کو نیچے رکھا اور اس طرف دیکھنے لگا، لیکن تھوڑی دیر سے میں پیچھے دیکھتا تھا کہ پیچھے کیا معاملہ ہوتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے حضرت حسین عمر کتنی؟ نبی کے، حضرت ابو ایوب فرماتے میرے نبی آنکھ کھلی، ناراض نہیں ہوئے۔ بھئی کسی کی آنکھ کھلے تو ناراض ہو جاتے نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، بلکہ کیا فرمایا؟ اتنے پیار سے فرمایا ارقا یا حسین، ارقا یا حسین، اے حسین اے میرے نواسے پاؤں پر بیٹھے ہو، آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ۔ حضرت ابو ایوب فرماتے کہ اوپر اٹھاتے میرے نبی نے حضرت حسین کو سینے پر بٹھایا اور کہا حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں، تیری جگہ میرا دل رکھا ہوا ہے۔ حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں، تیرے لیے میرا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے پھر تو میں نے دیکھا بھائی معاملہ تو بہت اچھا ہے، یہاں تو کوئی ناراض ہوتے۔
حضرت ابو ایوب انصاری کہتے میں بھی کمرے کے اندر ہی آ گیا. کمرے کے اندر آیا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے رأیت بعینی، فرماتے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کون؟ حضرت حسین. اور ہمارے نبی نے فرمایا حسین اپنا منہ کھول، اے حسین اپنا منہ کھول. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے مبارک تھوک نکالا، حضرت حسین کے منہ میں رکھا اور کہا حسین تو تو جنت کا پھول ہے، اے حسین تو تو جنت کی خوشبو ہے، اے حسین تو تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اے حسین تو جنت کی خوشبو، جنت کا پھول، جنت کے جوانوں کا سردار، اور میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اے حسین میں تجھ سے بہت. چلو اتنی بات ہوئی. اب کیا ہوا؟ حضرت حسین سینے پر سے، بولو سینے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور کیا پیار سے کہا معلوم؟ کہا ابو ایوب میں نے تم کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ ابو ایوب کہاں؟ کہا وہ دروازے پر. کیوں کھڑا کیا تھا؟ کہا کسی کو اندر نہ آنے دو. تو کہا آنے دیا؟ کہا اللہ کے رسول ان کو نہیں آنے دیتا تو تم ناراض ہو جاتے. کن کو؟ حسین کو نہیں آنے دیتا تو تم ناراض ہو جاتے. اور دیکھا میں نے آنے دیا، آپ نے تو قدموں پر نہ بٹھایا، آپ نے تو اپنے سینے پر بٹھایا، آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب مبارک رکھا، آپ نے ان کو جنت کا پھول کہا، آپ نے ان کو جنت کی خوشبو کہا، آپ نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ابو ایوب سننا، یہ قاعدہ، یہ پورے بیان کا خلاصہ. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ایوب یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو، جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں، ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ. یاد رہے گا؟ ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. نہیں ایسے نہیں، پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا، اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا، اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو، صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. بولو نا، حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا، حسین مجھ سے محبت کرتا، اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو نفرت کرے گا وہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ محبت کی نفرت. نہیں ایمان سے بولے، ایسے جھوٹ جھوٹ بولنے کی جب بولے محبت کرتے نفرت کرتے. اگر محبت کرتے تو ہاتھ اوپر کرو تاکہ بات پکی ہو جائے ہم حسینی ہیں. ارے بولو نا ہم حسینی ہیں. ارے بولو نا ہم حسین کا دامن. ساتھ میں بولو حسین کا دامن، حسین کا دامن. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ایک اور بات بتاؤں، وقت ہو گیا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت باقی ہے. نچوڑ لو جتنا لیمو کو نچوڑ سکتے ہو، لیکن ابھی میں نچوڑنے پہ آ رہا ہوں. اب تو وہ وقت ہے کہ میں بھی بند نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایسا سینسیٹیو مضمون، ایسے نازک موقع پر ہم آئے ہیں. ساتھ میں کہو حسین کا دامن، حسین کا دامن. پکی بات، محبت کریں گے اور مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ لیں گے. کہو انشاءاللہ. نفرت کر کے ہم منافقوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. بولو نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا، عصر کا وقت ہے. یہ بھی بہت سننے جیسی بات ہے. عصر کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کوئی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی، عصر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، کوئی مدینے کی گلی سے گزر رہے. ایک بڑا میدان ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. جیسے یہاں کیسے بچے بیٹھے ویسے ایک بڑا میدان ہے. شام کو سارے کے سارے بچے کھیلتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میدان میں بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، کہہ دو سبحان اللہ. آپ بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو سلام پہلے آپ کرتے تھے.
بچوں کو سلام کرنے دیتے ہی نہیں. بچے سلام کرے اس سے پہلے کون سلام کرتے تھے؟ اور ہم لوگ, ہمارا سیٹ لاکھوں پتی, اربوں پتی, خربوں پتی یوں بیٹھا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کون سلام کرتا کون. اور بھول میں اگر امام صاحب نے سلام نہیں کیا, ہو امام صاحب کی نوکری گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں کا سیٹ ایسا یوں بیٹھے گا, ابھی بعد میں بیٹھے گا, اے پہلا مولوی صاحب چھے نے وہ نماز پڑھاوے, یہاں تھی جائے تو سلام بھی نہیں کرتا. سارے وہ سلام نہیں کرتا, تو گونگا ہو گیا, تو بول نا تیرے پیٹ میں کیا اٹکا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتا ایسا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو بھی دیکھتے تھے تو پہلے سلام, بولو تو پہلے سلام. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون؟ یہاں بھی اثر کا وقت ہے, یہاں سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ بچے کھیل رہے, اللہ کے رسول میدان میں آئے, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ کھیلتا تھا. اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا, پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما, کہاں اٹھایا, سینے سے لگایا, اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے, یہ کس کا بچہ ہے بھائی؟ بڑے عجیب بات ہے, اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا, کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا, یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے, لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے. چنانچہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا, آپ نے پیشانی چوما, آپ نے گلے لگایا, کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم کون ہے. کیا فرمایا؟ بولو کیا فرمایا؟ لا ادری, نہ مجھے نہیں معلوم. کہا اللہ کے رسول آپ انت لا تدری, اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم, تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا, اپنے سینے سے کیوں لگایا, اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما, میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ, یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے, تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ جنتی ہے, کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا, اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے, چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے, ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا, جو نبی کے نواسے کو خوش کرے, ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر آیا, اس لیے پیشانی کو بھی چوما, سینے سے بھی لگایا, گلے سے بھی لگایا, اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جنہوں نے میرے نواسے کو خوش کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں آتا ہوں, یہ دو حدیث آپ کے سامنے میں نے بتائی, جس کا خلاصہ یہ نکلا, پہلی حدیث کا خلاصہ یہ نکلا, حسین سے محبت کرنے والا, پھر بھول گئے ساتھ میں, حسین سے محبت کرنے والا اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت حسین کو کوئی خوش کر دے, ارے میرے پیارو حضرت حسین کو کوئی خوش کرے, ارے چاہے کھیل کے میدان میں خوش کرے, اللہ ایسے بچے کو کیا نصیب کرتا ہے. تو اگر حضرت حسین کو کوئی بچپن میں خوش کرے تو جنت, اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟
حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا۔ حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، میرے پیارو آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارو وہ کیسا دن تھا، کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی، بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175، بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو، خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے، حضرت حسین نے قبول نہیں کیا، بولو حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ میرے پیارو جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے، ارے میرے پیارو حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا، آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا، اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا، اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا، ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں گناہ برداشت نہ کروں گا، نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت، سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا تمہارا ایک ہمارا ایک، ایک ایک، ون بائی ون، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ، ان کا نام ہے حضرت غرید، نام یاد رہے گا، حضرت، عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ حضرت حسین نے کہا آپ تو میری ابا کی عمر کے، آپ کہا بیٹا آج جانے دے، اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے سامنے سے آواز آئی، ارے کسی جوان کو بھیجو، بوڑھے کو بھیجتے ہو؟ حضرت غرید کی زبان سے نکلا، ارے آنے دو، یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے۔ حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، 50 آئے، انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا۔ جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر۔ بس یہ آواز آئی اور سارے کے سارے حضرت غرید پر ٹوٹ پڑے۔ ارے میرے پیارو حضرت غرید کی آخری گھڑی آئی، سر سے لے کر آپ کے پاؤں کے گھٹنوں تک 82 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ کتنے؟ پورے چھلنی ہو گئے تھے،
اور اسی حال میں ان کو چھوڑا اور سب کے سب پیچھے چلے گئے. حضرت غریت پورے لہو لہان خون میں تڑپ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے, قریب آ کر کہا غریت کامیاب ہو گئے, غریت کامیاب ہو گئے, غریت کامیاب ہو گئے, غریت کامیاب ہو گئے. حضرت غریت نے کیا فرمایا سننا, حضرت غریت نے فرمایا حسین اے نبی کے نواسے میں کامیاب ہو گیا, کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت حسین فرماتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے نانا جان مسکرا رہے تھے. حضرت غریت نے کہا میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا, میرا نبی مجھ سے راضی ہو گیا. میرے پیارو سنتے جانا, وقت گزرتا گیا, مقابلہ چل رہا ہے. بولو مقابلہ. میرے پیارو یہ بات بولنا بہت مشکل ہے. جمعہ کا دن تھا لیکن چونکہ کربلا ایک گاؤں, اس لیے ظہر کی نماز ہو رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت حسین ظہر کی نماز پڑھا رہے. ساتھ میں بولو مقابلہ. اور حضرت حسین ظہر کی نماز, جمعہ تو ہونے والی نہیں, ظہر کی نماز پڑھا رہے اور مسافر ہے, 2 رکعت نماز ہوگی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی 2 رکعت پڑھائی, ان کی جماعت والوں نے نماز پڑھی. جیسے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت حسین نے اعلان فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر تیار ہو جائے. کیا فرمایا میرے بڑے بیٹے. میرے پیارو آپ بتاؤ, اگر باپ کو معلوم ہو, میرے کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا, بتاؤ باپ کا دل پر کیا گزرے گی. حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. فرمایا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آ جائے. میرے دوستو وہ بیٹا بھی کیسا فرما بردار, علی اکبر جن کی عمر 15 یا 16 سال, کیسا فرما بردار اور کیسا باپ کے دل کو رکھنے والا بیٹا. فوراً گھوڑے پر بیٹھ گئے اور کہا ابا میں چلا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹے ایک بار باپ کی پیشانی تو چوم لے اور ایک بار مجھے گلے تو لگنے دے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, پیشانی کو چوما اور کیا کہا بیٹا جا, بیٹا جا, آج حق اور باطل کا مقابلہ ہے, بیٹا جا, شہید ہو جا, قیامت میدان میں تیرے نانا اور ہم سب ساتھ میں ملاقات کریں گے. میرے پیارے دوستو سننا, علی اکبر گئے, جوان تھے نا, ارے بولو نا جوان بیٹے تھے نا, ہماری بھی اولاد ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہماری بھی اولاد ہے نا. وہ گئے, کتابوں میں لکھا کہ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی, بھائی وہ تو چلے گئے, گھمسان میدان میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد سارا لشکر پیچھے ہوا, خبر ملی کہ بیٹے کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میرے پیارو حضرت حسین کیسے دل سے آگے بڑھے اور اپنے 2 بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر جب واپس آ رہے تو گھر میں پیچھے خیمے میں عورتوں کی آواز آ رہی کہ حسین خیمے میں آؤ, حسین خیمے میں آؤ. انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے جنازے کے 2 ٹکڑے رکھے اور اس کے بعد میں حضرت حسین دوڑتے پیچھے گئے تو گھر کی عورتوں نے کیا کہا, گھر کی عورتوں نے کیا کہا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا وہ دودھ پیتا بچہ علی اصغر وہ پانی کے واسطے تڑپ رہا ہے, اب کچھ نہ کچھ کرو اور بیٹے کو پانی پلا دو. میرے دوستو آخر حضرت حسین بھی تو باپ تھے نا, بولو باپ تھے نا. کیا کیا, اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر ان کو اپنے سینے سے رکھا, سینے سے لگایا اور دوڑتے حضرت حسین سیدھے دشمنوں کے درمیان میں پہنچ گئے اور جا کر کہا تم کو مجھ سے دشمنی, میرے بیٹے علی اصغر یہ میرے دودھ پیتے بچے سے کوئی دشمنی نہیں, اس کو پانی پلا دو, ارے میرے بیٹے کو پانی پلا دو. سامنے سے تیر آیا اور ایک تلوار آئی اور بیٹے کے دماغ پر لگی. میرے دوستو وہ جو تلوار آئی وہ پیٹ پر لگی اور میرے پیارو حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ 2 جگہ زخم لگا اور وہ حضرت حسین واپس بیٹے کو لے کر آ رہے, تھوڑی دیر میں اس بیٹے نے بھی جان دے دی. حضرت حسین سننا میرے پیارو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بیٹے کو لے کر آئے اور جہاں بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا تھا وہیں پر چھوٹے بیٹے کو رکھا. آپ میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. حضرت حسین نے اپنا ایک ہاتھ بڑے بیٹے کے جنازے پر رکھا, دوسرا ہاتھ چھوٹے بیٹے کے جنازے پر رکھا اور کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا, مجھے تمہارا وہ رونا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا ہنسنا بھی یاد ہے, مجھے تمہارا کھانا بھی یاد ہے. تلوار تو بہت جلدی ٹوٹے گی. کہا نہ یہی تلوار کو لے کر میں جاؤں گا, یہ پرانی نہیں ہے, یہ مت کہو یہ تلوار پرانی ہے, یہ مت کہو کہ یہ تلوار ٹوٹے گی, یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا شیر خدا حضرت علی اس کو استعمال کیا کرتے تھے. وہ تلوار حضرت حسین نے اپنے ہاتھ میں لی, پھر اپنے گھر کی عورتوں کو کہا وہ پرانی چادر نکالو, وہ بکسے میں سے پرانی چادر نکالو. چنانچہ بکسا کھولا گیا, اس میں سے ایک لمبی چادر نکالی گئی, پرانی چادر تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر کو اپنے بدن پر رکھا اور کہا لوگوں یہ مت سمجھنا پرانی چادر ہے, یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا.
फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो इमामा लाओ, वो काला इमामा हजरत हुसैन के सामने लाया गया जो आपने सर पर रखा और रोकर कहा ये वो इमामा है जो मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारों, मेरे भावनगर के जवानों, बताओ हजरत हुसैन जब घोड़े पर बैठे और सामने गए हैं, वो टूटी हुई तलवार थी, वो पुरानी चादर थी, वो पुराना इमामा था, लेकिन आज भी किताबों में लिखा हजरत हुसैन मैदान में गए और 40,000 का 4 घंटे तक मुकाबला किया। अरे बोलो ना, कितने घंटे तक? कोई मुझे पूछे 4 घंटे तक एक आदमी ने कैसे मुकाबला किया, मैं कहूंगा हुसैन नहीं थे, अली की तलवार काम कर रही थी। बोलो ना, अली की, हुसैन नहीं थे, फातिमा की चादर की बरकतें थी। हुसैन नहीं थे, नबी का इमामा था। 4 घंटे तक आपने मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं हजरत हुसैन 4 घंटा मुकाबला कर रहे, सर से लेकर पेट तक 72 तलवार के जख्म लगे हुए, 72 तीर के जख्म लगे हुए। आपके होठ पर बर्छे मारे गए थे, आपके होठ पर। अब क्या हुआ? मगरिब का वक्त होने वाला है। अरे बोलो, कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है? कौन सी नमाज बाकी है? इसलिए जोहर तो पढ़ाई थी, मगरिब का वक्त होने वाला है। सुनना सुनना, कौन सी नमाज बाकी है? थोड़ी देर में हजरत हुसैन ने यूं तलवार रखी, पूरा चेहरा लहू लुहान, पूरा कपड़ा लहू लुहान, तलवार रखी और कहा, क्या कहा? ए लोगों, ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुकाबला होगा। नबी का नवासा आगे आ चुका, अब पीछे नहीं जाएगा, मुकाबला होगा। लेकिन आप लोग भी असर पढ़ लो और मुझे भी असर। क्या आवाज आई सामने से? पढ़ लो, असर पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, सामने से क्या आवाज आई? नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। बोलो बोलो, नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैन ही है, और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा, पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, पढ़ो, तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना। कहां भूखा, कहां सुलाता अल्लाह कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे उनको? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क़िफ़ू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लूं, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, का पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी? बोलो बोलो, छोड़ी। क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? वो सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं? यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने? मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आगे आए, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया। मेरे प्यारो, बताओ नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया, और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़ कर
کر حضرت حسین کو یوں آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار سے حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ میرے پیارو، حضرت حسین کے نماز میں جب سجدے سے اٹھے، دونوں ہاتھ کٹے، حضرت حسین تڑپ رہے تھے، ایک دوسرا بدبخت آیا جس کا نام ہے سینان۔ کیا نام ہے؟ سینان۔ وہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہا تھا، لوہے کی سلاخ۔ ارے حضرت حسین تو پہلے ہی سے تیر کھائے ہوئے تھے، پہلے ہی سے تلوار کھائے ہوئے تھے، آپ کا بدن تو چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ سینان آیا اور لوہے کی سلاخ لے کر حضرت حسین کے سینے پر مار دیا، ایسا مارا کہ لوہے کی سلاخ اندر چلی گئی۔ میرے دوستو سننا، تیسرا بدبخت آیا جس کا نام شمر، جس کا نام کیا؟ شمر۔ وہ آیا، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت حسین کے گردن کو کاٹا اور تلوار کی نوک پر اس کو کھڑا کیا اور کہا ہم لوگ جیت گئے۔ کیا کہا؟ ہم لوگ۔ میرے پیارو، پیچھے حضرت حسین کا لشکر تھا نا، زین العابدین، بولو کون؟ امام زین العابدین کی آواز آئی، او بدبختو، تم جیتے نہیں ہو، ہارے ہو۔ ہمارے حسین، ہمارے ابا حسین زندہ تھے تب بھی گردن اوپر تھی، آج شہید ہو گئے پھر بھی گردن تو اوپر ہی نظر آ رہی ہے، تلوار کی نوک پر اوپر ہی تو نظر آ رہی ہے نا۔ میرے پیارو مجھے کہنے دو، اب برا نہیں ماننا، حضرت حسین شہید ہوئے، بولو حضرت حسین۔ لیکن آگے بڑھنے والے کتنے تھے؟ زرعہ، سینان، شمر۔ زرعہ وہ تھا جس نے حضرت حسین کے بازو کو کاٹا ہے، اور سینان وہ تھا جس نے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتاری ہے، شمر وہ تھا جس نے حضرت حسین کی گردن کو اپنی تلوار کی نوک پر کیا۔ میرے پیارو، ایک بات یاد رکھو، خدا کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر۔ انہوں نے حضرت حسین نبی کے نواسے کو کیا تھا نا، کیا معاملہ ہوا؟ کتابوں میں دیکھو تینوں کا کیا حال ہوا۔ وہ سب سے پہلا کون تھا؟ زرع نالائق، بولو کون تھا بدبخت؟ زرع، جس نے حضرت حسین کے بازو کاٹے تھے نا۔ لکھا 3 دن تک تو بہت آرام سے چلا۔ کتنے دن تک؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوئی، کتنے دن؟ 3 دن کے بعد اس کا یہ حال ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے، پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایسا برا حال ہوا کہ وہ 1 مہینے تک سو نہیں سکا۔ کتنے مہینے؟ اور کیا کرتا تھا؟ یوں آنکھ بند کرتا تھا اور چیخ کر اٹھتا تھا کہ حسین مارنے آ رہے، حسین مارنے آ رہے۔ ارے گھر والے اس کو کہتے تھے، ارے حسین تو شہید ہو گئے، کوئی مارنے نہیں آیا۔ کہا تم نہیں دیکھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، حسین مارنے کے لیے آ رہے۔ کتنا چلا؟ 1 مہینے تک، اور 1 مہینے کے بعد پھر بری موت مر گیا۔ یہ حسین کے بازو کاٹنے والے کا، بولو بازو کاٹنے والے کا انجام۔ دوسرے نمبر پر کون تھا؟ سینان، جس نے حضرت حسین کے سینے پر لوہے کی سلاخیں اتاری۔ اللہ اکبر، حضرت حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ارے میرے پیارو، لوہے کی سلاخ کو پورے سینے میں اتار دیا جائے، وہ حضرت حسین کا سینہ پھٹا ہوگا۔ اللہ کی قسم کیسی تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، سینان پر عذاب آیا۔ لکھا ہے کہ 3 دن اس نے بھی آرام سے گزارے، اس کے بعد پاگل ہو گیا۔ کون؟ اور ایسا پاگل ہو گیا، کپڑے اتارتا تھا، ننگا گھومتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا۔ پیشاب کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، اسی کو چاٹتا تھا۔ لوگ لات مارتے تھے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ بھی اسی حال میں مر گیا۔ تیسرا کون تھا؟ شمر۔ اس کے بارے میں تو لکھا جس نے حضرت حسین کے سر مبارک کو تلوار کی نوک پر اٹھایا، اللہ نے ایسا پٹکا، لکھا 15 دن تک کچھ نہیں ہوا۔ شمر کو 15 دن تک کچھ نہیں ہوا، اور وہ کہتا تھا، او فخر کے ساتھ کہتا تھا، میں حسین کی گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا تھا۔ 15 دن تک کچھ نہ ہوا۔ 15 دن کے بعد بھرے بازار میں کھڑا ہے اور آواز آتی ہے، بھاگو بھاگو، سب ہٹتے۔ جنگلی سور آئے ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ جنگل سے اتنے سور آئے، اور سارے سوروں نے مل کر اس کو اتنا کاٹا، اتنا مارا، اتنا کاٹا کہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ اس کی ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملا۔ کس نے ختم کر دیا؟ سوروں نے۔ یہ کون تھے؟ میرے پیاروں ذرا سننا، یہ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا؟ حالانکہ میرے پیاروں، یہ شمر، سینان، زرعہ، یہ تو میں 3 کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ان کا انجام جو کتابوں میں ملا، لیکن انہوں نے حضرت حسین کا دل دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ بولو ساتھ میں، بولو دکھایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پہلا آتا ہے حضرت حسین کے بازو مبارک کو کاٹتا، دوسرا آتا حضرت حسین کے مبارک سینے میں لوہے کی سلاخیں اتارتا، تیسرا آتا حضرت حسین کی مبارک گردن کو تلوار کی نوک پر اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نبی کے نواسے کا دشمن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کا دشمن بنوں گا۔ صحیح بات؟ غلط بات؟ صحیح بات۔ اب میرے دوستو،
آخری سوال سب لوگوں کو دے رہا ہوں, آئندہ کبھی بیان میں آؤ نہ آؤ, میرے یہ سوال کو جواب کو سوچتے رہنا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری سوال, حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اس لیے کہ آدمی کوشش کرے گا یا تو دین کے واسطے یا دنیا کے واسطے. چوکھی بات ہے بھائی, میں ترکیسر سے بھاؤ نگر کیوں آیا؟ یہ اتنے لمبے کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آیا؟ اور واپس جاؤں گا, کل واپس کہیں اور جاؤں. کیوں؟ آپ لوگ کام پر کیوں جاتے ہو؟ آفس میں کیوں جاتے ہو؟ ارے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ارے کوئی پاگل ہے کہ نہیں معلوم کہ گھر سے نکلا کیوں اور آیا کیوں؟ حضرت حسین کیوں گئے؟ دنیا نہ. کیوں؟ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا تھی. ارے بولو تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. آپ کتاب اٹھاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زمینیں ہیں, مکان ہے, باغ ہے, کھیت ہے, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے اور کوفہ میں ہے. ہر جگہ حضرت حسین کی پراپرٹی ہے. اچھا, حضرت حسین کو کرسی چاہیے تھی؟ بھائی آدمی کرسی کے لیے بھی دوڑتا ہے. کرسی چاہیے تھی نہ. اللہ کی قسم, حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی. ارے تھی, کسی کے پاس تھی. حضرت حسین کے پاس وہ کرسی تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو 5 سال کی عمر ہے, تم جنت کے پھول ہو, تم جنت کی خوشبو ہو, تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو. ارے کوئی حسین کا دل خوش کرے وہ جنتی. تو حسین کتنے بڑے جنتی. کوئی کرسی بھی نہیں چاہیے, دین دنیا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ ایک ہی جواب. بولو بولو, کتنے جواب؟ نہیں بولو, اس کے علاوہ کوئی جواب ہو تو مجھے بتانا ہے. کوئی جواب؟ ایک ہی جواب. کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینی فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ جاؤں گا. ارے بولو. حالانکہ روکنے والوں نے روکا. ارے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جا رہے, راستے میں روکنے والوں نے روکا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, وہ فرزدق شاعر نے روکا, بڑے بڑے لوگوں نے کہا حسین مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ لوگ سب کے سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا, نبی کا نواسا, حق کے واسطے قدم اٹھایا, میں حق کے واسطے گردن کٹا سکتا, اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا, لیکن نبی کی زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ایک ہی وجہ تھی, گناہ کو برداشت نہیں, ساتھ میں بولو, گناہ کو برداشت. اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسین کا پیغام یہ تھا. سنو بھائی سنو, آخری بات سن لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا. ارے بولو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تھا کہ میں گردن کٹا سکتا لیکن گناہ کو برداشت. اب میرے دوست, اب تو چلو فیصلہ کرو, فیصلہ کرو بھائی, کون حسین سے محبت کرتا ہے اور کون نفرت کرتا ہے. فیصلہ ہو گیا, ہو گیا. جو گناہ کو برداشت نہیں کرتا وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو میدان کربلا میں حسین لے کر اٹھے تھے, اور جو گناہ کو برداشت کرتا ہے وہ وہی پیغام لے کر اٹھا ہے جو حسین کے اپوزیشن لے کر اٹھے تھے. معاملہ صرف گناہ کا تھا. ارے بولو نا, معاملہ صرف. ارے معاملہ کیا تھا؟ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کیا تھا. یزید چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. ارے یہی چاہتا تھا نا, یزید یہی چاہتا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے. حضرت حسین نے کہا نہیں, جو شراب پیتا ہو, جو جوا کھیلتا ہو, جو عیاشی کرتا ہو, نبی کا نواسا حق ہاتھ پر بیعت ہو سکتا, گناہ والے ہاتھوں پر نبی کا نواسا بیعت. بس یہی خلاصہ تھا, گناہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ, حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہوتے تھے؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں کوئی شراب پیتا تھا؟ نعوذ باللہ. کوئی جوا کھیلتا تھا؟ نہ, باہر ہو رہا تھا. لیکن حضرت حسین نے فرمایا, کسی نے کہا حسین چلے جاؤ, تمہارے گھر میں کہاں گناہ ہوتا؟ حضرت حسین نے فرمایا میرے گھر میں گناہ ہوتا, اس لیے کہ پوری دنیا میرے نبی کا گھر ہے. میرے نبی شمال کے بھی نبی ہے, جنوب کے بھی نبی ہے, میرے نبی مشرق کے بھی نبی ہے, میرے نبی مغرب کے بھی نبی ہے, میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے, جناتوں کے بھی نبی ہے, اور سارے نبیوں کے امام ہیں. تو میرے نبی کی حکومت تو پوری دنیا میں, جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہوگا, نبی کا نواسا اس کو برداشت. اب بتاؤ میرے پیارو, کون حسین سے محبت کرتا ہے؟ کرو کرو, ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نے پہلے بھی تو اٹھایا تھا نا. سب محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے رکھیا, میرے سوال کا جواب دے. اگر میں اور آپ محبت کرتے ہیں,
ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں؟ الحمدللہ حسینی ہے، اللہ کی قسم حسینی ہے. یہاں کچھ بچوں کی زبان سے نکلا نہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بہت عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن جن کے گھروں میں ہے، حضرت حسین تو باہر گناہ ہوتے تھے برداشت نہیں کیا، تو تیرے گھر کے گناہ کو برداشت کرتا؟ ارے میرے پیارو، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، حسینی ہے. بولو بولو، حسینی ہے. جن کی پیجامہ اور جن کی پتلون ٹخنوں کے نیچے ہے، حسینی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی ہے، حسینی ہے. جن کی بیویوں کے چہرے پر پردہ نہیں، حسینی ہے. ہمارے یہاں تو شادی کا موسم آئے تو ایک گانا بجانا اچھلنا کودنا، یہ حسینی ہے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کون؟ حضرت علی. بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ ارے بولو نا، کوئی مضبوط ایمان والا ہوگا؟ حضرت علی کا ایمان دیکھو. میں آخری بات بتا دوں، اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ اجازت ہے نا؟ ایک حضرت علی کا ایمان، اوہو شیر خدا. ارے حضرت علی پر تو اگر بولنے جاؤ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرے سینے میں حضرت علی کے 100 سے زیادہ واقعے ہیں. لیکن میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں میرے پیارو، علی وہ تھے، حضرت علی وہ تھے جن کو کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات کون سی گزاری؟ آپ نے زندگی میں سب سے اچھی رات، میرے کو اور آپ کو پوچھو تو وہی رات اچھی، پھر دکھی کا دکھی. پوچھو نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سب سے اچھی رات، زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہا مجھے پوچھ رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا مجھے پوچھ رہے ہو، حالانکہ آپ کوفہ میں تھے. ہاں، جامع مسجد کوفہ کے وہاں کے خطبہ دے رہے. کسی نے پوچھا علی تمہاری زندگی میں سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے پوچھ رہے ہو؟ کہاں آپ کو پوچھ رہے. حضرت علی نے فرمایا وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مکے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بستر پر مجھے سلایا ہے، اپنے بستر پر مجھے سلایا. علی فرماتے اللہ کی قسم اس رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں تھی جس رات اللہ کے رسول نے مجھے اپنے بستر پر. تو کسی نے کہا علی وہ رات میں تو چاروں طرف دشمن نے تم کو گھیرا تھا. بھائی دشمنوں نے گھیرا تھا کہ دشمن تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سو رہے، حالانکہ اللہ کے رسول تو چلے گئے. کن کے ساتھ چلے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی، بھائی معلوم ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کو چلے گئے. حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر گئے. سب نے کہا وہ رات تو بہت عجیب رات تھی، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا تھا. کہا بھلے گھیرا ہوں، مجھ کو ایسی نیند تو کبھی نہیں آئی. کہا وہ رات جو میں سویا ہوں، ہاں آرام سے سویا، صبح میں اٹھا تو سب نے مجھے گھیرا، کہا کہ محمد اینا محمد کا. تو میں نے کہا میرے کو کیا معلوم. کہا کہ تم ان کے بستر پر ہو؟ ہاں. کہا مجھے کہا سو جا، میں سو گیا. وہ کہاں گئے میرے کو نہیں معلوم. حضرت علی کہتے وہ رات تو سب نے کہا، لیکن یہ بتاؤ ایمان سے بتاؤ وہ رات اچھی کیوں، اور آپ اتنی اچھی نیند کیوں سوئے حالانکہ چاروں طرف دشمن تھے؟ پھر آپ، حضرت علی نے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا سننا کیا فرمایا. کہا کہ میں بہت آرام سے اس لیے سویا کہ میرے نبی کہہ کر گئے تھے علی میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھے گا سب کو امانت پہنچا دینا اور اس کے بعد پھر مدینہ آنا، مدینے میں میں تیری ملاقات کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہر رات سوتا ہوں، ڈر لگتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا، صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. لیکن وہ رات میں ایسے آرام سے سویا کہ مجھے یقین تھا جب تک علی تیرا قدم مدینے نہیں جائے گا وہاں تک ملک الموت تیرے قریب نہیں آئے گا. حضرت علی فرماتے مجھے یقین تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھے گا، مطلب میں اٹھوں گا. میرے نبی نے فرمایا امانت دینا، مطلب میں امانت دوں گا. میرے نبی نے کہا مدینے میں ملاقات ہوگی. علی سمجھ گیا اب زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ نبی کا حکم آگے ہوتا ہے اور ملک الموت پیچھے آتا ہے. تھا نا حضرت علی کا یقین، اور بالکل پورے یقین کے ساتھ مدینہ گئے نا. مدینہ جانے کے بعد کہا کہ ہاں اب سونے ڈر لگتا، ہو سکتا صبح میں ملک الموت آوے. باقی ابھی تک تو اتنا چین سے تھا کہ اللہ کی قسم کیا ملک الموت میرے قریب آوے. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ ہوا. بولو 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 بولو، جو کہا ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے نواز سے نا. ابھی میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا. ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سننا یہ بھی بتا دوں یہ واقعہ.
یہ عجیب معاملہ ہوا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ, کون حضرت؟ حضرت علی, حسن, حسین, 4 گھر میں ہیں, سو رہے, رات کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر کے پاس سے گزر رہے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس سے, اندر رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر کس کی آواز آ رہی؟ رونے. اور کون رو رہے؟ حضرت حسن, بڑے بھائی. بڑے بھائی کون؟ حضرت رو رہے. سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اللہ کے رسول ٹھہر گئے کہ حسن رو رہے اور ماں باپ جاگتے بھی نہیں. ماں کون؟ فاطمہ, نبی کی تو بیٹی ہے. کہا ماں باپ جاگتے نہیں, حسن رو رہے, حسن رو رہے اور ماں باپ جاگتے بھی نہیں. اتنے میں تو پھر چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی. کون؟ حضرت اللہ کے رسول ایک دم گھبرائے ہوئے کہ دونوں نواز سے رو رہے اور ماں بھی اندر سو رہی, ابا بھی اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے فوراً دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. کہا فاطمہ, بیٹی فاطمہ, یہ نواسا حسن رو رہا, حسین رو رہے اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں, تم سو رہے ہو. حضرت فاطمہ زار و قطار روئی. میرے پیارو, وہ کیسی گھڑی ہوگی. حضرت فاطمہ روئی اور کہا اللہ کے رسول, بیٹا روتا ہو تو کیا ماں سو جائے گی؟ کیا بیٹا روتا ہو حسن حسین, ماں سو جائے گی؟ کیا ان کا باپ سو جائے گا؟ وہ دیکھو علی مصلی پر بیٹھے. کہا دیکھو علی مصلی پر بیٹھے. بات یہ ہے, آج دوسرا دن ہے, میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. دوسرا دن ہے, میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر بکری تو ہے بھائی, علی کی بکری تو باہر کھڑی ہے, اس کا دودھ ہی نکال لو, کم از کم دودھ ہی تو پلا دو حسن حسین کو. فاطمہ تو زہرا روئی. کہا بکری کو چارہ ملا ہو تو اس کے تھن میں دودھ ہوگا, اس کے تھن بھی سکے ہوئے. میرے پیارو, قربان جاؤ, قربان جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو باہر نکلے. یوں بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا, پورا تھن دودھ سے بھر گیا. پورا تھن دودھ سے بھر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا, حسن کو اپنی گود میں رکھ کے پلایا. بولو, حسن کو اپنی گود میں رکھ کے پلایا, حسین کو اپنی گود میں رکھ کے پلایا. جب دودھ پلا لیا, سننا, جب دودھ پلا لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. حضرت حسین گود میں تھے. حضرت فاطمہ نے پوچھا, بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان اب تو دودھ پی لیا, حسن بھی خوش ہو گئے, حسین بھی خوش ہو گئے, اب رونے کی کیا وجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا. کہا بیٹی فاطمہ, میرے نواسے پر ایک بہت بڑا امتحان آنے والا. اس وقت میں بھی نہیں, تو بھی نہیں, کچھ بدبخت آئیں گے اور میرے نواسے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں گے. میرے پیارو, نبی نے بتایا پورے 50 سال کے بعد کربلا کا میدان گرم ہوا. کتنے پہلے بتایا نبی نے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں بولو, ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بولتے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حضرت علی نے فرمایا صبح کروں گا, امانت ادا کروں گا, مدینے جاؤں گا. جب تک علی کا قدم مدینے نہیں جائے گا وہاں تک ملک الموت نہیں آئے گا. اس لیے کہ سب پیچھے ہو سکتے لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی پیچھے نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے ہیں میرے راج دلارے, ارے میرے محبوب, تم بولتے جاؤ, تم کہتے جاؤ, زبان تمہاری ہوگی, کلام تو اللہ کا ہوگا. ارے نبی بولتے تھے اور کلام, اور جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین کے بارے میں بھی جو کہا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے, سنو میرے پیارو, اب ہم خلاصے پر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو حسین سے محبت کرتا ہوگا وہ گناہ سے نفرت کرتا ہوگا. بولو صحیح ہے؟ ارے بولو صحیح ہے. اور جو حسین سے نفرت کرتا ہوگا وہ منافق ہوگا, وہ گناہوں سے محبت کرتا ہوگا. اور ایک بات پھر ایک مرتبہ کہو, ہمارے نبی جو کہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے ساتھ میں بولو, نبی کہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اچھا, اگر یہ بات ہے تو اب سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پورے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا, جو 5 وقت نماز پڑھے گا, بولو ساتھ میں بولو, جو 5 وقت نماز پڑھے گا قیامت میں اس کو نور ملے گا, قیامت میں نماز اس کے لیے دلیل ہوگی, قیامت میں نماز اس کے لیے حجت ہوگی. اور نبی نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے گا قیامت میں جہاں میں کھڑا رہوں گا میرا امتی بھی کھڑا ہوگا. اور وہی نبی فرماتے جو 5 وقت نماز نہیں پڑھے گا, بولو ساتھ میں بولو, جو 5 وقت نماز, وہی نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں, ہو سکتا قیامت میں فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہو سکتا حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہو سکتا ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا. ارے میرے پیارو, فرعون جہنمی, حامان جہنمی,
कारून जहन्नमी, अबू जहल जहन्नमी। तो बेनमाजी को उसके साथ खड़ा करो तो वो भी, फैसला आपके हाथ में। और नबी जो कहते हैं वो होता है। अरे हमारा यकीन है नबी जो कहते हैं वो, बोलो बोलो, नबी जो कहते हैं वो। तो अगर नमाजी को जन्नती कहा और बेनमाजी को जहन्नमी कहा तो होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारों, एक झूठ से बचो। ये मुहर्रम का महीना है, मैंने शुरू में कहा मुहर्रम की कदर करो, अल्लाह जन्नत देगा। एक झूठ से बचो, बचोगे इंशाल्लाह। ये मुहर्रम का महीना आता है ना, मुहर्रम का महीना आता है, ऐलान करते हुसैन का दामन, बोलो बोलो, हुसैन का दामन, अली का दामन, खाजा का दामन, गौस पाक का दामन। मैं भी करता हूं ऐलान। मुझे लोगों ने कहा मौलाना तू भी ऐसा ही करता? मैंने कहा करता हूं, गलत थोड़ी बोलता हूं। भाई मैंने गलत बोला? अगर कोई ऐलान करे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्यारो मेरा जी चाहता मैं भी खड़े होकर ऐलान करूं, इसलिए कि ये सब दामन के पीछे जन्नत है। हुसैन के दामन के पीछे जन्नत, अली के दामन के पीछे जन्नत, खाजा गरीब नवाज के दामन के पीछे जन्नत, और गौस पाक के दामन के पीछे। लेकिन मेरे प्यारो, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, सुनना, बगैर दाढ़ी के, बगैर फजर पड़े, तेरी पटलून टखनों के नीचे, तेरे घर में टीवी, तेरी बीवी के चेहरे पर पर्दा नहीं, और तू बाहर निकल कर कहता है हुसैन का दामन, तो सारे लोग कहते नहीं छोड़ेंगे। ओ मेरे प्यारो, अगर कोई गैर गुजरता होगा तो वो कहेगा अच्छा हुसैन की भी दाढ़ी नहीं होगी, इसलिए तो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसको बदनाम कर रहे हो? आपने फजर नहीं पढ़ी और अली का दामन, बोलो बोलो बोलो, अली का दामन। हज़रत अली फजर छोड़ते थे आपकी पटलून टखनों के नीचे, और खाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो खाजा गरीब नवाज की पटलून और पैजामा या आपकी चादर मुबारक टखनों के नीचे। यानी इसका मतलब ये निकला कि भरे बाजार में, देखो एक बात बताऊंगा, अगर आपको बदनाम करना हो मेरे को करो। सुनो एक बात बता रहा हूं, करना नहीं, हाँ करोगे तो नहीं ना, लेकिन अगर करना हो ना तो मेरे को करो। कयामत में अल्लाह क्या कहेंगे? हाँ कारी अहमद अली को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कयामत में अल्लाह कहेंगे मौलाना साजिद को बदनाम किया था, अरे बदनाम करना इनको करो। कोई कहेगा कयामत में मुफ्ती साहब को बदनाम किया। लेकिन ये सोचो अगर अल्लाह कयामत में कहेंगे मेरे नबी के नवासे को बदनाम किया, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे नवासे ने? क्या बिगाड़ा था कि भरे बाजार में मेरे 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 नवासे को बदनाम किया, अली के शहजादे को बदनाम किया, फातिमा के नूरे नजर को बदनाम किया, अरे नबी के लख्ते जिगर को बदनाम किया। बदनाम करने को भरे बाजार में हुसैन मिले, और फिर क्या कहेगा? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हाँ दाढ़ी नहीं, और कहेगा ए हुसैन हम नहीं थे। तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ यूं कहेंगे हुसैन हुसैन हम नहीं थे, तो तू होता तो क्या कर लेता? हाँ हुसैन बर्दाश्त करते, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैन को बर्दाश्त होता? अरे गुनाह बर्दाश्त करते, बोलो करते। मेरे प्यारो, ये सब फॉर्मालिटी छोड़ो, रियलिटी पर आ जाओ। रियलिटी, ये सब फॉर्मालिटी है। रियलिटी बहुत आसान है। क्या रियलिटी? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है? अल्लाह रसूल की मान कर चलना, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं। बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान, बोलो इससे बढ़कर कोई ईमान। इसलिए मैं फिर एक बात कहूंगा जो मैंने भावनगर में पहले भी कही, आखिरी बात, आखिरी चोटी वाली बात, बिल्कुल आखिरी बात। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, वलियों के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम है हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह। जब किसी ने आकर पूछा हजरत ईमान क्या है, हजरत ईमान क्या है? फरमाया ईमान अपनी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दे, इससे बढ़कर कोई ईमान नहीं होगा। मेरे प्यारो, आज यही ओढ़ना बिछोना हम बनाकर चले। हजरत हुसैन ने मैदान करबला में जान तो दे दी मेरे प्यारो, हजरत हुसैन ने अपनी भी जान दे दी, अपने बच्चों की भी जान दे दी, लेकिन हजरत हुसैन ने हमको एक बहुत बड़ा पैगाम देकर चले गए। सुनो, हजरत हुसैन ने क्या पैगाम दिया? मैदान करबला में आए तो सब्र किया, पानी नहीं मिला। बोलो मैदान करबला में आए तो, मतलब मैदान करबला को शुरू किया सब्र पर और खत्म किया नमाज पर। बोलो बोलो, मैदान करबला को शुरू किया सब्र पर, खत्म किया। और कुरान से पूछो
جو شروع کرے صبر پر ختم کرے نماز پر. قرآن سے پوچھو, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن کہتا ہے صبر بھی کر, نماز بھی پڑھ. اگر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تیرے ساتھ میں ہوگا. میرے پیارو, 2 پیغام دے کر گئے, صبر, نماز. دیکھو حالات تو آئیں گے بھائی, حالات تو آئیں گے, ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں نا, آپ سمجھتے مولانا کرسی پر بیٹھا